قرآن مجید سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا یہ رسول ہم نے تمہارے درمیان اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ تم پر ہماری آیات پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ حضور نے گدلے، میلے اور ناپاک معاشروں کو پاک فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر برائی، ہر گناہ اس معاشرے میں پایا جاتا تھا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، گناہ کو نیکی جانا جاتا تھا۔ معاذ اللہ، ظلم کو لوگ اپنا حق سمجھ کر کیا کرتے تھے، زیادتی، جبر، اس کو لوگ اپنے بڑا ہونے کا ذریعہ جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تدابیر فرمائیں، ایسی چیزیں حضور نے اختیار فرمائیں کہ جس سے گناہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو بات بڑی سمجھنے والی ہے اور اس جرائم کے معاشرے میں جس چیز کو آج بھی نافذ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے گناہ کی سزا کا اعلان فرمایا۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، سب کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا، اور جس پر جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دینا اور اس شخص کو اس کے جرم کے مطابق سزا بھگتنے کے لیے تیار رکھنا، یہ سب سے ضروری امر ہے۔ جب گناہ پر سزا نہیں ملتی تو لوگ گناہ پر دلیر ہو جاتے۔ جب عدالت، قانون اور یہ چیزیں لوگ ان کو اپنی پہنچ میں اور اپنی جیب کے قریب سمجھنے لگتے ہیں تو پھر گناہ ختم نہیں ہوتا۔ جب کچھ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا جاننے لگتے ہیں، پھر قانون صرف غریبوں، مجبوروں، زیر دستوں کے لیے رہ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، سنگ میل کی۔ جب ایک بہت بڑے خاندان کی اس خاتون نے چوری کی اور کچھ لوگ ان کے سفارشی بن کے آئے تو ایک سنگ میل، ایک دستور، ایک جملے میں نبی پاک علیہ السلام نے پوری کائنات کی ساری حقیقتیں سمیٹ کے رکھ دی۔ فرمایا مجھ سے سفارش نہ کرو اس خاتون کے لیے، اس پر چوری ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کا نام لیتے وقت ادب سے آنکھیں جھکتی ہیں، زبان عرق گلاب سے وضو کرنے کو دل چاہتا ہے، کئی دفعہ دھوئیں تو پھر بھی شرم محسوس ہو، اتنا بڑا نام، اتنا پاکیزہ نام، فرمایا محبوب نے میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ گویا اتنی بڑی بات حضور نے کر کے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ گناہ پر اگر سزا نہیں ملے گی تو جرم ختم نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا انتظام معاشرے سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا کہ گناہوں پر سخت سزائیں رکھیں۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن میرے محبوب نے اپنے سامنے لوگوں کو کوڑے مروائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو سنسار کروایا، سزائیں دلوائیں۔ وہ بھی حضور کی رحمت ہے، وہ بھی کرم ہے۔ جڑی بوٹی اگر کٹ جاتی ہے تو باقی فصل کا نفع ہوتا ہے۔ تو سزا کا اعلان حضور نے کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے اسباب سے منع کر دیا جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ شراب کی طرف جتنے اسباب ہیں حضور نے فرمایا شراب بنانے والا بھی لعنتی ہے۔ صرف پینے والے کی بات نہیں، بنانے والا بھی، خریدنے والا بھی، بیچنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، اس سودے کو سمجھنے والا اور اس پر راضی ہونے والا بھی، اس کے لیے اسباب فراہم کرنے والا بھی۔ نبی پاک نے ان سارے اسباب کو جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ عمل کا رستہ اس وقت صاف ہوتا ہے جب گناہ کا رستہ بند ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ان تمام اسباب کو روک دیا۔ یہ نہیں حضور نے صرف فرمایا کہ زنا کرنا ہی برا ہے، فرمایا بری نظر سے عورت کو دیکھنا بھی برا ہے۔ فرمایا صرف زنا اس مخصوص عمل ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ اگر تو گندی گفتگو کرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہوں تو نبی پاک نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا تیری زبان کا زنا ہے۔ اگر تو گندی چیز دیکھتا ہے جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی حضور نے روک دیا، یہ تیری
آنکھ کا زنا ہے اور تیرا کان اگر گند سننے کے بعد اس غلاظت کی طرف، اس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا۔ تو گناہ کی طرف جو اسباب لے کر کے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرد عورت کو اکٹھا رہنے سے ہی سرے سے منع کر دیا۔ فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گناہ ختم کرنے کے لیے حضور نے سخت سزا کا اعلان فرمایا، قانون کے مطابق اسے کڑی سزا دی جائے گی، رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے رستے تھے ان سب رستوں پر ہی پابندی لگا دی، ان سب رستوں پر ہی۔ وہ لوگ جو بڑے مقدس بنتے ہیں، آئے ہیں نا مارکیٹ میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو شاگرد ہے، یہ تو مریدنی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہاں تو گنجائش ہے، یہ تو بیٹی جیسی ہے، یہ تو بیٹی کی طرح ہے، یہ تو میری بہنوں کی طرح۔ ان رستوں پہ بھی حضور نے پابندی لگا دی۔ وہ خاتون، وہ مقدس اور باصفت اور باپردہ اور باوقار خواتین جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان ماں کے پاس بھی اگر ایک نابینا صحابی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو حضور نے بین کر دیا، پابند کر دیا۔ وہ رستے جو بن سکتے تھے، کوئی جس رستے سے گناہ کی طرف نکل سکتا تھا، میرے کریم محبوب کے تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے ان ساری راہوں کو بند کر دیا۔ ان رستوں پر اللہ کے محبوب نے سخت پہرے بٹھا دیے کہ وہ اسباب ہی سارے ختم کر دیے جائیں جو انسان کو عمل کے رستے سے روک کر گناہ کے رستے کی طرف مبذول کرائیں۔ اور پھر تیسرا، اللہ کے حبیب نے ضمیر زندہ کیے، بیدار مغزی عطا فرمائی، ہمیں بتلایا کہ گناہ کو گناہ جانو۔ اس معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے اور ذہنوں کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے چغلی کرنے کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ بولنے کا نام بہانہ رکھ لیا۔ لوگوں نے اب کسی رستے سے نکلنے کے لیے اس کا نام حکمت عملی طے کر لیا۔ اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے، آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا، لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے، تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے۔ تو اب جب آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی۔ اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی کہ یہ تیرے والا نہیں تھا۔ تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام۔